سب کو خوش آمدید، خاص طور پر ہمارے نئے فارماسیوٹیکل ٹیکنیشینز کو۔ یہ ٹریننگ آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ آج ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم ایک عام سی گولی کو سمجھیں کہ چیر پھاڑ کر دیکھنے والے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ اس کے اندر وہ کون سے خفیہ اجزاء ہیں جو اسے اصل میں کام کے قابل بناتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال، ایک گولی میں دوا تو ہوتی ہے، لیکن دوا کے علاوہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس کا جواب جاننا آپ کے کام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو اس سوال کا جواب ایک لفظ میں ہے، ایکسپینٹس۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ان کو آپ گولی کی سپورٹ ٹیم کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ گمنام ہیرو ہیں جو پردے کے پیچھے رہ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ دوا نہ صرف صحیح طریقے سے بنے بلکہ اپنا کام بھی ٹھیک سے کر سکے۔ اگر ہم بالکل ٹیکنیکل زبان میں بات کریں تو ایک ایکسیپینٹ ایک غیر فعال یعنی ان ایکٹیو مادہ ہے۔ اس کا کام صرف دوا کو جسم تک پہنچانے کے لیے ایک گاڑی یا میڈیم بننا ہے۔ لیکن یہاں غیر فعال لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ بھلے ہی ان کا اپنا کوئی دوائی اثر نہ ہو، لیکن ان کے بغیر گولی بالکل بیکار ہے، تو ان کا کردار بہت بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایکسپینٹس اتنے ضروری کیوں ہیں، ہمیں پہلے اس مسئلے کی جڑ تک جانا ہوگا جسے یہ حل کرتے ہیں، اور کہانی شروع ہوتی ہے دوا کے اصل ہیرو سے، یعنی ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ، جسے ہم شارٹ میں API کہتے ہیں۔ تو مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ API کی مقدار اکثر بہت ہی کم ہوتی ہے، مطلب صرف چند ملی گرام۔ ذرا سوچیں، یہ اتنی چھوٹی مقدار ہے کہ نہ تو آپ اسے ٹھیک سے پکڑ سکتے ہیں، نہ ہی اس کی گولی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو تقریباً ناممکن ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں اس میں کچھ ملا کر اس کا حجم یعنی بلک بڑھانا پڑے گا۔ اور یہیں پر ہمارے ایکسیپینٹس کا پہلا گروپ میدان میں آتا ہے۔ گولی کا ایک ٹھوس جسم بنانے کے لیے ہم دو چیزیں استعمال کرتے ہیں، فلرز اور بائنڈرز۔ یہ دونوں مل کر گولی کو ایک مناسب سائز اور ضروری مضبوطی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلرز کی۔ ان کا ایک اور نام ڈائلیونز بھی ہے۔ کام ان کا بالکل سیدھا سادہ ہے، گولی کا حجم بڑھانا، بس۔ اس سے یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ ہر گولی کا سائز اور وزن ایک جیسا ہو، جو مینوفیکچرنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ عام طور پر لیکٹوز اور مائکرو کرسٹلائن سیلیولوز جیسے فلرز استعمال ہوتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال دیتا ہوں۔ سوچیں آپ کچھ پکا رہے ہیں، فلرز بالکل ویسے ہیں جیسے کسی ترکیب میں آٹا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس صرف ایک چٹکی نمک یعنی API ہے، لیکن آٹا ملا کر آپ اسے ایک بڑے سے گولے میں بدل دیتے ہیں جس کے ساتھ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس حجم تو آ گیا، لیکن اب یہ سارا پاؤڈر بکھرا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو ان سب کو آپس میں جوڑ کر رکھے، اور یہ کام ہے بائنڈرز کا۔ یہ گلو کی طرح کام کرتے ہیں، سارے پاؤڈر کو جوڑ کر گولی کو اتنی مضبوطی دیتے ہیں کہ وہ آسانی سے ٹوٹے نہ۔ اس کے لیے اکثر نشاستہ یا جیلیٹن استعمال ہوتا ہے۔ چلیں اپنی پکانے والی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ اگر فلرز آٹا تھے تو بائنڈرز کیا ہیں؟ وہ ہیں انڈے۔ جیسے انڈا تمام خشک چیزوں کو آپس میں جوڑ کر ایک مضبوط گولا بنا دیتا ہے، بالکل یہی کام بائنڈرز کرتے ہیں۔ تو ترتیب کیا بنی؟ گولی کا جسم بنانے کے لیے پہلا قدم حجم کے لیے فلرز ڈالیں، دوسرا قدم سب کچھ جوڑنے کے لیے بائنڈرز شامل کریں۔ سادہ۔ چلیں جی، ہمارا پاؤڈر مکسچر تو تیار ہے، اب وقت ہے اسے ٹیبلٹ پریس مشین میں ڈالنے کا۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ پروڈکشن کا یہ عمل بالکل ہموار یعنی اسموتھ چلے، اور اس کے لیے ہمیں دو اور ایکسیپینٹس کی ضرورت پڑے گی۔ پہلے ہیں گلائیڈنٹس۔ ان کا کام ہے پاؤڈر کے بہاؤ کو یعنی فلو کو بہتر بنانا۔ آپ یوں سمجھیں کہ کولوئیڈل سلیکون ڈائی آکسائڈ جیسے گلائیڈنٹس لاکھوں چھوٹے چھوٹے بال بیئرنگز کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ پاؤڈر کو مشین میں پھنسنے نہیں دیتے اور اسے آرام سے آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر گولی میں دوا کی مقدار بالکل ایک جیسی رہتی ہے۔ گلائیڈنٹس کے بعد آتے ہیں لوبریکنٹس۔ جب گولی کو مشین میں دبایا جاتا ہے اور پھر باہر نکالا جاتا ہے تو بہت زیادہ رگڑ یا فرکشن پیدا ہوتی ہے۔ لوبریکنٹس کا کام اسی رگڑ کو کم کرنا ہے۔ یہ گولی کو مشین کے پرزوں سے چپکنے سے روکتے ہیں۔ میگنیشیم اسٹیریٹ اس کی سب سے عام مثال ہے۔ اس کی مثال تو بہت ہی آسان ہے، جیسے آپ بیکنگ ٹرے پر تیل لگاتے ہیں تاکہ کوکیز نہ چپکیں۔ بالکل اسی طرح
लुब्रिकेंट्स ये यकीनी बनाते हैं कि हमारी तैयार शुदा गोली बगैर टूटे या चिपके मशीन से आराम से बाहर आ जाए। अच्छा, अब जरा देखें, हमने इतनी मेहनत की एक मजबूत पायदार गोली बनाने के लिए, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? मरीज के जिस्म में जाकर दवा पहुंचाना। तो अब हमें इसी मजबूत गोली को तोड़ने का कोई तरीका चाहिए, है ना दिलचस्प बात? और ये काम करते हैं डिसइंटीग्रेंट्स। ये वो एक्सिपिएंट्स हैं जो गोली को निगलने के बाद अपना काम दिखाते हैं। जैसे ही गोली मैदे में मौजूद मायात से मिलती है, ये फौरन फूलना या बिखरना शुरू कर देते हैं। इससे गोली टूट जाती है और इसके अंदर का एपीआई बाहर आ जाता है ताकि जिस्म में जज्ब हो सके। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इसकी एक आम मिसाल है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है बाथ बम। देखा है ना कैसे वो पानी में जाते ही झाग बनाता और बिखर जाता है? डिसइंटीग्रेंट्स बिल्कुल इसी बाथ बम के फिजिंग एजेंट की तरह हैं। जैसे ही उन्हें पानी मिलता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरी गोली को तोड़कर उसके अंदर का सारा मवाद बाहर निकाल देते हैं। तो चलें, इन 4 अहम खिलाड़ियों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। फिलर्स, वो है हजम के लिए आटा। बाइंडर्स, वो है सब कुछ जोड़ने वाला अंडा। लुब्रिकेंट्स, मशीन से चिपकने से बचाने वाला तेल। और डिसइंटीग्रेंट्स, गोली को तोड़ने वाला बाथ बम का फिज। याद रहेगा ना? अच्छा, बुनियादी काम तो हो गया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आखिर में कुछ ऐसे एक्सिपिएंट्स भी हैं जिनका ताल्लुक गोली की क्वालिटी, उसकी पहचान और मरीज के तजुर्बे से हैं, यानी कि ये हैं फिनिशिंग टचेस। इनमें क्या क्या शामिल है? कलरिंग्स यानी रंग, जो मुख्तलिफ ताकत वाली दवाओं में फ़र्क करने में मदद देते हैं। फिर है स्वीटनर्स और फ्लेवरिंग्स यानी मिठास और जायके, जो कड़वी दवा को काबिले बर्दाश्त बनाते हैं। और कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी होते हैं जो दवा को जिस्म में बेहतर तरीके से घुलने में मदद करते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर मरीज के लिए दवा लेना आसान और महफूज बनाती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें, गोली में डाली जाने वाली हर एक चीज़ का एक ख़ास मकसद है। जब आप किसी फॉर्मुलेशन को वेरीफाई करते हैं तो ये सिर्फ एक चेकलिस्ट पर टिक मारना नहीं होता। आप असल में इस बात को यकीनी बना रहे होते हैं कि गोली ठीक से बनेगी भी और अपना काम भी पूरा करेगी। और एक टेक्नीशियन के तौर पर यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। ज़रा सोचिए, इन सब एक्सिपिएंट्स में से वो कौन सा एक है जिसकी फॉर्मुलेशन में अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाए तो गोली को मशीन से निकालने यानी इजेक्शन प्रोसेस के दौरान सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है? जो कुछ आपने सीखा है उसे इस्तेमाल करें और उसके नताइज पर गौर करें।